اچھا، کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے تو ذرا علی محمد خان صاحب کی تقریر کا کچھ کلپس اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ چلا دیں، کیونکہ انہوں نے یہ اسی ایشو کا ذکر کیا ہے، یہ جو سوشل میڈیا پہ توہین رسالت اور توہین قرآن اور توہین مذہب کہیں اور توہین مذہب ہو رہی ہے، تمام مذاہب کی توہین ہو رہی ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پہ بے انتہا بلاسفیمس مٹیریل آ رہا ہے۔ اس پہ ایک کیس چل رہا ہے جس میں ڈائریکشن آ چکی ہے، محترم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا ہے سردار اسحاق خان صاحب کے۔ وہ فرماتے ہیں محترم جج صاحب، what should be the constitution of the commission، کہ کیا اس پہ کوئی کمیشن بنے؟ This is a matter within the discretion of the federal government۔ عدالتوں میں یہ کیسز چل رہے ہیں، اگر آپ کمیشن بنا دیں گے تو یہ کیسز عدالتوں سے کمیشن میں چلے جائیں گے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب توہین رسالت کا کوئی پرچہ کٹتا ہے، وہ سلسلہ خدا نخواستہ رک جائے گا اور سارا کیسز وہ کمیشن میں چلے جائیں گے، بہت سے لوگ چھوٹ جائیں گے۔ سائبر کرائم ونگ FIA کا اس پہ پی ایم آفس جناب شہباز شریف صاحب خود پرسنلی اس کو دیکھیں، حکومت اس میں مستغیث بنے، کیسز عدالتوں میں چلائیں، کوئی ایسی کمیشن کی طرف نہ جائیں جس سے ختم نبوت کا ایشو جو ہے وہ خدا نخواستہ ہلکا ہو۔ اچھا، میں ذرا یہ وضاحت کر دوں، یہ جو علی محمد خان صاحب حوالہ دے رہے ہیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جس ججمنٹ کا، یہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کی ججمنٹ ہے، ان کا جو پیرا 6 ہے اس کا حوالہ وہ دے رہے تھے۔ واٹ شوڈ بی دی کانسٹیٹیوشن آف دی کمیشن، دس از اے میٹر ود ان دی ڈسکریشن آف دی فیڈرل گورنمنٹ، ڈسکریشن آف دی فیڈرل گورنمنٹ۔ لیکن جو گورنمنٹ آف پاکستان کی منسٹری آف انٹیریئر نے 10 فروری کو جو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس میں کہا گیا ہے پلیز ریفر ٹو دی اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر ڈیٹڈ 31/1/2025 ویئر ان کورٹ ہیز ڈائریکٹڈ فار کانسٹیٹیوٹنگ دی کمیشن انڈر دی پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017۔ یہ علی محمد خان صاحب یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ کورٹ نے ڈائریکشن نہیں دی، کورٹ نے کہا یہ حکومت کی ڈسکریشن ہے، لیکن جو انٹیریئر منسٹری ہے اس نے کورٹ کی ڈائریکشن کا لفظ استعمال کر کے اور ایک کمیشن جو ہے وہ بنانے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور اس کمیشن کے لیے جو FIA ہے اس نے اپنا ایک بندہ بھی نومینیٹ کر دیا ہے۔ تو یہ والا ایشو ہے جی، یہی ایشو ہے۔ اس کے اندر علی محمد خان صاحب بھی چونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس کے ممبر ہیں، یہ وہاں پر ہم نے پروٹیسٹ کیا۔ سر یہ معاملہ اتنا تباہ کن ہے امیر صاحب، جو لٹریچر ہمیں پرووائڈ کیا گیا ہے، ہم میں سے کوئی بھی مسلمان، میں سیاست سے بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں، اس کو ایک سیکنڈ کے لیے نظر نہیں ڈال سکتا۔ It is not ناقابل بیان ہے، ناقابل بیان ہے۔ اور اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں، اچھا اس کے اندر ایک اور سینسیٹیو چیز ہے، وہ یہ ہے کہ FIA کا کردار تھا، اس کے اندر افراد گرفتار ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ کیسز کے اندر کوئی ذاتی افراد یا پرسنل کیپیسٹی کے اندر کسی کے خلاف کمپلین نہیں گئی ہوئی، FIA سائبر کرائم نے خود اس مٹیریل کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے خلاف ایکشن لیا ہوا ہے۔ سو اس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اور وہ پھر ایک صرف دین اسلام سے متعلقہ نہیں ہے، وہ صرف قرآن سے متعلقہ نہیں ہے، وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ سے متعلق بھی ہے، وہ ہندو مت سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ اس میں کچھ ایسے بھی کیسز ہیں جس میں کچھ لوگوں کو جان بوجھ کے پھنسایا گیا۔ دیکھیں، ایک پارٹی کا موقف ہے کہ کچھ لوگوں کو جان بوجھ کے پھنسایا گیا ہے، اور اس کے اندر کوئی فائنینشیل ایک ریکٹ ہے، ایک اور ریکٹ ہے، میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، جس کی طرف ہم لوگوں کی ایک اپنی یوتھ کے حوالے سے ہم لوگوں کی۔ اچھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ FIA نے خود بھی کیس بنائے۔ اکثر بعض پاکستان میں جو پرابلم بنتا ہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں پرسنلی وکٹمائزیشن کروا دی گئی کہ بندے سے کوئی ذاتی غرض تھا، اس کو تو انہیں رسالت میں ڈال دیا۔ نہیں سر، نہیں، ان کیسز کے اندر کچھ کیسز ایسے ہیں جس کے اوپر FIA نے خود ایکشن لیا ہے، کیونکہ وہ میٹیریل انٹرنیٹ کے اوپر موجود تھا۔ اب اس معاملے کو آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹ سے اڑا دیا، جو کہ ایک مناسب فورم تھا، جو سنتا، تو آپ کا حل نکالتا۔ ملک صاحب، آپ اتفاق کریں گے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس پہ حکومت اور اپوزیشن کو مل کر کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ توہین امیز میٹیریل کچھ لوگ جو ہیں اس کو لوڈ کر رہے ہیں، یہ ان کا روکا بھی جائے اور ان کو سزا بھی دی جائے۔ سر ملک صاحب کی اجازت سے اگر میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں، ملک صاحب پلیز، یہ کمیشن جس دن بن گیا امیر صاحب، مجھے پتہ ہے پچھلے 15 دن سے اس کمیشن کے بنانے کے اوپر جو 2-3 فریقین ہیں ان کے درمیان کیا کشمکش اور کن کن ناموں کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ یہ کمیشن اگر بن گیا، ظاہر ہے ایک فریق کو پسند آئے گا، ایک فریق کو پسند نہیں آئے گا۔ سر جو میٹیریل اس کمیشن کے اندر جائے گا، میں آپ کے پروگرام کے اندر آج وارن کر کے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں وہ آگ لگے گی جو کسی سے بجھائی نہیں۔ چلے، اللہ خیر کرے جی، اللہ خیر کرے۔ تو اسی لیے اس میں حکومت اور اپوزیشن کو مل کر کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جی میں تو 100% متفق ہوں صاحبزادہ صاحب کی بات سے کہ بالکل مل کے کرنا چاہیے، مگر کیونکہ مجھے اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں پتہ،
تو بڑی گھمبیر سی بات لگ رہی ہے کہ اس کے اندر جس طرح کی پرووکیٹو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور نعوذ باللہ جو بھی تذلیل کا پہلو ہے یا دیگر مذاہب، اور ایف آئی اے نے خود کیس بنائے ہوئے ہیں کیس میں، اور پھر درمیان میں کچھ لوگوں کو پھنسایا بھی گیا ہے اور کچھ اور بھی عوامل ہیں. تو اگر صاحبزادہ صاحب سمجھتے ہیں کہ اس کو کمیشن نہیں اس کی تحقیق کرنے کے لیے بننا چاہیے تو نہیں بننا چاہیے. مجھے کوئی اعتراض آپ چاہ رہے ہیں کہ عدالت تھی اس کا فیصلہ؟ نہیں، دیکھیے میرا یہ خیال ہے، میں آپ کے سامنے سر گزارش پیش کروں، مجھے بالکل بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہے اور میں ٹرسٹ کرتا ہوں علی محمد از اے ڈیئر فرینڈ. اب میں انہیں بھی ٹرسٹ کرتا ہوں، صاحبزادہ صاحب بھی ماشاءاللہ سب سے زیادہ بہترین بات کرتے ہیں، میں انہیں بھی ٹرسٹ کرتا ہوں. اگر یہ دونوں کہہ رہے ہیں نہیں بننا چاہیے تو نہیں بننا چاہیے. لیکن اوور آل میں سوچتا ہوں کہ جس میں اتنی گھمبیر چیزیں ہوں کہ لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہو، انٹریگ چل رہی ہو، وہاں پہ عدالت کے اندر تو ایویڈنس ایسے انویسٹیگیٹ نہیں ہوتا. تو اگر کیس بنا ہوا ہے، اس کے اندر لوگوں کو جان بوجھ کے بھی پھنسایا ہوا ہے، ہم خود پروگرام میں کہہ رہے ہیں، تو اگر اس کے اوپر کوئی ایسی چیز بنائی جائے، مجھے نہیں پتہ کمیشن بنایا جائے، کوئی انویسٹیگیٹنگ گروپ بنایا جائے جو ہینڈز آن جا کے اس کی تحقیق کرے اور اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی بیٹھے ہوں، اس میں حکومت کے لوگ بھی بیٹھے ہوں، تاکہ جن کو پھنسایا جا رہا ہے وہ بھی سامنے آ جائیں. ورنہ تو جو فریمنگ ایف آئی آر میں ہوئی ہوگی کوئی اس کو ہاتھ ہی نہیں لگائے گا. اگر اس میں خدا نخواستہ کوئی اس طرح کے پہلو ہیں جن کا آپ ذکر کریں، کون اسے ہاتھ لگائے گا؟ وہ کہیں گے بس جیسے ہے اس کو پیک اینڈ رول کر دو. اس وجہ سے اگر یہ تمام باتیں ٹھیک ہیں، کوئی ایسی بھی باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیان کے بھی قابل نہیں ہیں، تو کسی کو تو اس کی تھوڑی سی تحقیق کر لینی چاہیے. ورنہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس سے پہلے تو اگر ان کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے اگر اس کو اس پر بات کرنے کی اجازت دے دی جائے تو کیا وہ تو پھر دیکھیے نا، مجھے دو باتیں سمجھ نہیں آ رہی. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کمیشن کے اندر بات ہوگی تو پورے ملک میں آگ لگ جائے گی، تو کمیٹی کے اندر بھی بات ہوگی تو وہ کمیٹی میں تمام اس کا جواب لے لینا. عرض کرتا ہوں جی، کمیشن کی حیت کے اوپر اختلاف رائے ہے. اچھا، کیونکہ ہر دو فریقین کے دوران اس میں ریٹائرڈ لوگ ہیں اور پلس جس ایک سائیڈ سے نے فیل کیا کہ دوسری سائیڈ، کیونکہ لوگ اس وقت ایزیوم کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ بندہ رائٹ ونگ کے ساتھ ہے، یہ رائٹ ونگ کے ساتھ ہے، یہ لیفٹ ونگ کے ساتھ ہے، یہ لیفٹ ونگ. حیت کے اوپر اعتراض ہے. جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، ایون اٹ کین بی دا کمیٹی انٹیریئر، جی میں کہتا ہوں پاکستان کا داخلی سلامتی کا مسئلہ ہے، کوئی ہیومن رائٹس کے اندر آپ لے کے آتے ہیں. ہم نے وہ پہلے تو میٹنگ ہی ان کیمرہ رکھی تھی، اس کے اندر جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ دونوں سائیڈوں کے ہیں، اور سب الحمدللہ، میں کسی کے اسلام کے اوپر چیلنج کرنے کے حق میں نہیں ہوتا وہ. اور پھر انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز تھی وہاں پر. تو بہتر یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی ان کیمرہ اجلاس میں مسئلہ حل صحیح نا، ساری اس مسئلے کو دیکھیں. جی بالکل، مجھے کوئی اعتراض ہے، میں سمجھتا ہوں یہ صحیح بات ہے. مگر دیکھیے جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رابطے سے بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم پہ بہت گراں گزریں گی، مگر آپ نے ساتھ میں کہا کرسچنز کے حوالے سے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گراں گزریں گی. آپ نے پھر بتایا سکھ اور ہندو مت کے لحاظ سے بھی ہیں. یہ کوئی شیطانی مذہب ہے، اس کے پیروکار ہیں یہ سارے. تو شنید آ رہی ہے، ہم سے زیادہ تو رپورٹ آپ کے پاس ہے. یہ کوئی ایک نیا کوئی ریکٹ سامنے آ رہا ہے جو تمام مذاہب کی توہین کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر بلیو کرتا ہے. اور اس میں پھر لیفٹ رائٹ تو رہ نہیں جاتا نا، اس میں تو سارے پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر چند 100 لوگ یا چند لوگ اگر پورے ملک میں آگ لگانے کے لیے مصر ہیں اور ہر ایک کو اس میں رگڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر مذہب کو، ہر انسان کا اس کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اس میں ہم آپ تو رہ نہیں جاتے نا، پھر تو ہم تم نہیں رہ جاتے، پھر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کچھ بے گناہ بھی ہیں، تو ان کو اس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو موقع ملنا چاہیے وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکیں. میں اسی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ اگر مان لیں، اور مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں تو صاحبزادہ صاحب کی کمیٹی یا جس کمیٹی میں علی محمد بھائی یا اور دیگر ہمارے بھی کچھ دوست ہوں گے تو کسی کو کیا اعتراض ہوگا. لیکن اس کے اندر بھی کوئی بھی سینیٹر، کوئی بھی نیشنل اسمبلی کا ممبر تو یہ اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے. تو وہ جو انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے، جج کی سپرویژن کا معاملہ ہے کہ کوئی یہ نہ ہو پولیس یا ایف آئی اے کوئی دھوس دھاندلی سے ملا کے پیسے لگا کے کوئی گڑبڑ کروا دے یا کوئی بہت زیادہ، تو ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے پھر بھی ایک کوئی نیوٹرل باڈی جس پہ اتفاق ہو سکتا. اصل بات تو اتفاق کا وے آؤٹ نکالنا ہے. اتفاق بہت ضروری ہے کہ جو بھی چیز ادارہ
یا کمیشن اس کی انویسٹیگیشن کرے تاکہ بے گناہ لوگ نہ. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ایگری کرتا ہوں جی اس بات کے اوپر. اسی لیے ہم نے وزارت داخلہ اور ایف آئی اے کو بھی نوٹس کیا تھا, اور کمیٹی کے ممبران ان کیمرہ وداؤٹ پریزنس آف ادر فریق جو دوسرے لوگ تھے ان کے بغیر, صرف نیشنل اسمبلی کے ممبرز, ایف آئی اے, وزارت داخلہ, ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو بتائیں مسئلہ کیا ہے. اس لیے کہ ہر فریق آ کے ایک اپنی سائیڈ آف سٹوری جو ہے وہ دے رہا ہے. اس کی سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے, سینسٹیوٹی, اور ایف آئی اے کا نام بھی اس کے اندر آ رہا ہے. آپ نے خود کیسز وہاں پہ فائل کیے ہیں. وہ فائل کرنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اوپر ریاست کو, باسیط ریاست, کلیکٹیولی ہم سب کو مل کے اس کے اوپر پروسیڈ کرنے کی ضرورت ہے, رادر دین کہ ہم یہ پوائنٹ سکورنگ اور ان چیزوں کے اوپر ہیں, بیکاز آف دا سینسٹیوٹی آف دا ایشو. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ دو چیزیں ہو رہی ہیں, دو چیزوں پہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک اگریمنٹ سا ہے. ایک تو یہ کہ کیونکہ ایف آئی اے پہ بھی شک کیا جا رہا ہے اور دیگر اداروں پہ بھی, اشخاص پہ بھی شک کیا جا رہا ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی فورم بنے وہ نیوٹرل ہو اور وہ تحقیقی ہو حقیقی طور پہ. دوسری بات جو پروگرام کے شروع میں آپ نے کہی کہ اس میں اتنا انفلیمیٹری مٹیریل ہے کہ شاید کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اس کو سب کام کو خاموشی سے کر کے کیفر کردار لوگوں کو پہنچایا جائے. اگر اس بات کے نتیجے میں, جیسا کہ صاحبزادہ صاحب کہہ رہے تھے, پورے ملک میں آگ لگ گئے, اللہ نہ کرے خاکم بدہن, لیکن اگر آگ لگ جائے پھر تو آگ لگ گئی نا. پھر تو اس کے بعد اس میں کئی بے گناہ, کئی لوگوں کے جذبات مجروح, کئی ہنگامے, کئی لسانی مذہبی فسادات, پھر نہ جانے کیا کیا ہوگا. تو میرے خیال ہے کہ بظاہر دکھتا ہے دو چیزیں کی جا رہی ہیں. ایک کہ اس کو خاموشی سے طے کیا جائے, دوسرا تحقیق کر کے کیا جائے تاکہ بے گناہ لوگ نہ جائیں, اور تیسرا ہر صورت ان لوگوں کو پائے وہ کیا انجام تک پہنچایا جائے جن لوگوں نے کوئی بھی اس طرح کیا. چلیں, یہ بڑی اچھی اپروچ ہے جی کہ مصدق ملک صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب دونوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے اور اس پہ حکومت اور اپوزیشن اور تمام ریاستی اداروں کو مل کر مسئلے کو حل کرنا چاہیے. بہت سینسٹیو مسئلہ ہے اور یہ پاکستانیوں کی ایک بڑی اکثریت جو ہے یہ ان کے جو مذہبی جذبات ہیں ان کو ٹھیس پہنچانے کا معاملہ ہے. تو جو لوگ اس میں واقعی ملوث ہیں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے, اور جو ملوث نہیں ہیں ان کے ساتھ ناانصافی بھی نہیں ہونی چاہیے.